کتنے احباب تکمیل ختم بخاری کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، وہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور مسجد کے اندر تشریف لے کے آئیں، اور جو طلباء جن کی ڈیوٹی نہیں لگی ہیں میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، تمام اپنے مہمانوں کو لے کے وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ ابھی نعتیہ کلام کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے جامعہ منظور الاسلامیہ کے طالب علم جناب ثنا خان مصطفیٰ حافظ محمد صدیق بٹ صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ ایک بار تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ایک ربائی سے آغاز کرتا ہوں، سماعت کیجئے گا کہ شمع عشق کا میں دیکھ ہجوم آیا ہوں، شمع عشق کا میں دیکھ ہجوم آیا ہوں، ارے میں جو حرمین شریفین سے گھوم آیا ہوں، ہمیں جو حرمین شریفین سے گھوم آیا ہوں، اور وہ جو بوسا تھا فقط بوسہ پتھر تو نہ تھا، ارے میں تو سرکار کے ہونٹوں کو بھی چوم آیا ہوں۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پنجابی کلام کے چند اشعار پیش کروں گا، سماعت کیجئے گا۔ شاعر لکھتے ہیں کہ لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے، 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 ویکھو 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 میرے سرکار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے، ویکھو 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 میرے سرکار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے، اور اپنا بڑائی جاندے جنوں جنوں ویکھ دے، 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 سونے دیاں نینا والے وار بڑے سونے نے، سونے دیاں نینا والے وار بڑے
سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے اور آل دے دیوانے تیرے یاراں دے غلام بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ آل دے دیوانے تیرے یاراں دے غلام آل دے دیوانے تیرے یاراں دے غلام آل دے دیوانے تیرے یاراں دے غلام آل بڑی سونی آل بڑی سونی تیرے یار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے اور آنکھیں فاروق نے سواری بڑی سونی ہے اتنا زیادہ مجمع بیٹھے ہوئے ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ ایسے نہیں ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ آنکھیں فاروق نے سواری بڑی سونی ہے آنکھیں فاروق نے سواری بڑی سونی ہے آنکھیں فاروق نے سواری بڑی سونی ہے اور سونے فرمایا سونے فرمایا اے سوار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے اور آخر میں شان صحابہ پہ 2 شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا شاعر لکھتے ہیں کہ اسے دل وچ خدا ہو سی اسے دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی اسے دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی جڑے دل وچ محمد دے جڑے دل وچ محمد دے صحابہ دا حیا ہو سی اسے دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی اسے دل وچ خدا ہو سی اور نہ کر انکار یاراں دا نہ کر انکار یاراں دا نبی دے جان ساراں دا نہ کر انکار یاراں دا نبی دے جان ساراں دا انہاں دا کچھ نہیں ہو جانا انہاں دا کچھ نہیں ہو جانا قبر تیری تباہ ہو سی اسے دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی اسے دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی جڑے دل وچ محمد دے صحابہ دا حیا ہو سی اسے دل وچ خدا ہو سی نبی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے ذرا کہہ دے بلند آواز سے سبحان اللہ آپ بھی کہہ دیں
نبی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے، دور رہ کے بھی کیف حضور ملتا ہے۔ یہ بزم وہ ہے کہ جس بزم کے جھروکوں سے یقین کو روشنی، ایمان کو نور ملتا ہے۔ نبی کے نام کی لذت پہ ہوں درود و سلام، نبی کے نام کی لذت پہ ہوں درود و سلام، زباں کو لطف شراب طہور ملتا ہے۔ دنیا میں اور کہیں بھی سکون ملے نہ ملے، مدینے میں جا کے ضرور ملتا ہے۔ تو یہ ہمارے مادر علمی جامعہ منظور الاسلامیہ کا سالانہ تکمیل بخاری شریف کا ایک عظیم روحانی اجتماع ہے۔ انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ ہمارے اس جامعہ کے طالب علم بھی آپ سے مخاطب ہوں گے۔ ہمارے جامعہ کا فخر ہے الحمدللہ کہ ہر شعبہ زندگی میں اس نے اسی مدرسہ سے پڑھنے والے طلباء آپ کو مختلف شعبوں میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمارے اسی جامعہ کا فخر ہے، میں جس کو ابھی دعوت دینے لگا ہوں، جنہوں نے زمانہ طالب علمی میں یہاں پہ انہوں نے درس حدیث پڑھا، اللہ کے قرآن کی تفسیر پڑھی، اپنے اساتذہ کے سامنے دو زانو ہو کر انہوں نے علم نبوت اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ وہیں پہ اسی مدرسہ میں رہ کے انہوں نے اسکول بھی پڑھا، کالج اور یونیورسٹی میں بھی پڑھا۔ آج وہ ہمارے جامعہ کا فخر ہے۔ میں اپنے اس بھائی کو دعوت دینے لگا ہوں جو آج آپ کے ہائی کورٹ کے اندر آج وہ وکالت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ میں اپنے بھائی، اپنے برادر مکرم حضرت مولانا عزیر گل توحیدی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں، جو ہمارے جامعہ کے سابقہ طالب علم جو یہاں سے یہاں کے فاضل ہیں۔ میں اپنے بھائی کو بڑے مؤدبانہ انداز میں ان سے مخاطب ہوں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ فاضل نوجوان حضرت مولانا عزیر گل توحیدی ایڈوکیٹ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا یقول سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ ابن شہاب رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حمید بن عبد الرحمن نے فرمایا کہ میں نے خود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، یقول، سیدنا معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ روئے زمین پر اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے اس دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طلباء کرام، وہ حفاظ کرام،
جنہوں نے اللہ کے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا، نبی کی حدیث کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا، اور محفوظ کر کے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بات کا وہ مصداق ہے۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، بحمد اللہ تعالی میرے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ میں نے اول درجہ سے لے کر دورہ حدیث تک اس جامعہ سے علم حاصل کیا، اور آج میں جو یہاں کھڑا ہوں اس کے پیچھے میری ٹوٹی پھوٹی محنت تو شامل ہو سکتی ہے، لیکن در حقیقت اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت پیر سیف اللہ خالد صاحب مرحوم پر، کہ جنہوں نے میری ہمیشہ سرپرستی کی، اور میرے اساتذہ جنہوں نے ہمیشہ مجھے دعائیں دی اور میرے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا۔ آج ہائی کورٹ کے اندر جسٹس صاحبان کے سامنے بھی اللہ نے پیش ہونے کا موقع دیا، ہوتا چلا آ رہا ہوں، درس نظامی کے ساتھ بھی وابستگی ہے، ایک جگہ جمعہ بھی پڑھا رہا ہوں، یہ سب ان اساتذہ کی دعاؤں سے ہے۔ میں جو یہاں پر کھڑا ہوا ہوں آج، آپ احباب کے سامنے تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، صرف دو باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا، اور میری ان دونوں باتوں کا مصداق آج اپنے سروں پر دستار فضیلت سجانے والے احباب ہیں، کہ اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات اور اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ حافظ قرآن بن کر، عالم بن کر عملی میدان میں اترنے جا رہے ہیں۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، عملی میدان میں دو باتوں کا لحاظ آپ نے رکھنا ہے، کامیابی کی ضمانت میں یہاں سٹیج پر کھڑا آپ کو دے دوں۔ تجربے سے گزری ہوئی دونوں باتیں، سب سے پہلا جو ہمارا مدرسے کا طالب علم شکار ہوتا ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، عملی میدان کے اندر نکل کر آپ نے احساس کمتری کا شکار نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے وہ ہوگا جو گریجویٹڈ ہے، آپ کے سامنے وہ ہوگا جو ڈاکٹر ہے، آپ کے سامنے وہ ہوگا جو وکیل ہے، آپ کے سامنے وہ ہوگا جو انجینئر ہے۔ ان تمام کے تمام لوگوں نے جو علم حاصل کیا ہے وہ علم فانی ہے، اور آپ نے جو علم حاصل کیا ہے یہ علم باقی ہے۔ ان کا علم مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا، آپ کا علم قبر میں بھی ساتھ دے گا اور قیامت کے دن بھی ساتھ دے گا۔ اس لیے آپ نے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، آپ نے عملی میدان میں نکل کر آج کے دور میں اٹھنے والے فتن کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے۔ دوسری بات، جب یہاں سے نکل کر دوست جاتے ہیں تو اپنے مادر علمی سے رشتہ کاٹ دیتے ہیں، اساتذہ سے رابطہ کمزور کر دیتے ہیں، اساتذہ سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جدید دور اور ٹیکنالوجی کے اندر پیدا ہونے والے ان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے ہمارا طالب علم، اور معاذ اللہ
پھر نہ صورت پر سنت نبوی رہتی ہے اور نہ اعمال کے اندر سنت نبوی رہتی ہے۔ میں 2016 میں کراچی کا سفر کیا، 2 مقاصد تھے، ان میں سے ایک مقصد عرض کر دیتا ہوں۔ ولی دوران حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت مقصود تھا۔ اللہ نے کرم کیا، اللہ پاک نے موقع دیا، 15 سے 20 منٹ ان کی محفل میں بیٹھے۔ میں نے حضرت کے سامنے ایک سوال رکھا کہ استاد جی یہ فرمائیے کہ آج جو ہماری نوجوان نسل تو ایک طرف مدارس کے طلباء بے راہ روی کا شکار ہو رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح ساتھ والا طبقہ، میں اشاروں میں بات کرنے لگا ہوں، احباب سمجھ جائیں، جس طرح ساتھ والا طبقہ عدم اعتماد علی عدالت الصحابہ کی وجہ سے دارہ اسلام سے خارج ہے، اسی طرح مدرسے سے نکل کر جانے والا طالب علم جب اپنے اساتذہ پر اعتماد رکھنا چھوڑ دے گا تو وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مادر علمی کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا سد باب ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اپنا رشتہ اور ناطہ اپنے مادر علمی کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ اقبال نے کہا تھا، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رہا۔ جب تک انسان کی جڑیں اس کے مادر علمی کے ساتھ مضبوط رہتی ہیں تو دنیا کے تمام فتنوں کے ساتھ اس کے لیے مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، کسی نے بڑی پیاری اور خوب بات کہی، توجہ کریے گا، آخری بات عرض کر کے بس اجازت چاہوں گا۔ نا خدا در کشتی ماں گر نہ باشد گو مباش، نا خدا در کشتی ماں گر نہ باشد گو مباش، ما خدا داریم مارا نا خدا در کار نیست۔ کہ جب ایک کشتی کے اندر ملا نہیں ہے، کشتی چلانے والا نہیں ہے، تو مجھے کس بات کی پرواہ ہے؟ میرے ساتھ وہ ہے جو بڑے بڑے جہازوں کو چلانے والا۔ جب میرے ساتھ خدائی طاقت ہے، آپ مدرسے سے نکل رہے ہیں خدائی طاقت لے کر، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہوتی ہے جب آپ مدرسے سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس مدد اور نصرت کا تعلق اساتذہ، درسی کتابوں اور اپنی مادر علمی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان تینوں کے ساتھ رشتہ مضبوط رہے گا، اللہ کی مدد اور نصرت اسی طرح شامل حال دیکھیں گے جیسے آپ دوران طالب علمی دیکھیں۔ ایمان والو، آخری بات، آج کل حالات بڑے نازک ہیں۔ میرے اساتذہ بھی یہاں پر موجود ہیں، بحمد اللہ تعالی 8 سال پڑھا ہے، دل لگا کر پڑھا ہے، اساتذہ بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے اساتذہ کی موجودگی میں میں یہ بات برسر منبر کہنے سے گھبراتا نہیں ہوں، کتراتا نہیں ہوں کہ آج ان اساتذہ کی محنت ہے، گو کے فیلڈ اور شعبہ وکالت کا ہے، لیکن وکالت صرف دنیاوی نہیں بلکہ دین کی وکالت کی بات آتی ہے تو یہ آپ کا بھائی اللہ کے دین کی وکالت کر رہا ہوتا ہے۔ بات ناموس رسالت کی آتی ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی وکالت کرتا ہوں۔ بات ناموس صحابہ کی آتی ہے تو بحمد اللہ تعالی ناموس صحابہ پر پیرا دیتے ہوئے صحابہ کی وکالت کو بھی برسر منبر بیان کرتا ہوں۔
اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے آپ کی دعا چاہیے. نہ اللہ کے دین کی وکالت چھوٹ سکتی ہے، نہ ختم نبوت کی وکالت چھوٹ سکتی ہے، اور نہ حضرات صحابہ کرام کی ناموس کی وکالت چھوٹ سکتی ہے. میں نے بخاری شریف کتاب العلم سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی. اس کا اگلا حصہ بڑا قابل غور اور قابل تقلید. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہاں تک بس نہیں کی بلکہ آگے فرمایا وانما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا اللہ ہے میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، قیامت تک یہ امت اللہ کے امر پر قائم رہے گی. اور ایمان والو اگلی بات اللہ کے پاک پیغمبر نے آپ کے لیے فرمائی وَلَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، ان کی مخالفت کرنے والا، ان کے مد مقابل آنے والا پاش پاش ہو سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، لیکن حق پر جمع میری امت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَلَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس ضمانت پر مہر ثبت کر حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا. نہ حق باطل کے ساتھ مل سکتا ہے، نہ باطل حق کے ساتھ مل سکتا ہے. اور جب اس پر عمل پیرا ہوں گے اللہ حق والوں کو سر بلند کرے گا اور باطل والوں کو نیست و نابود کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کے ساتھ، اپنے مادر علمی کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ والہانہ محبت نصیب فرما دیں، اور کسی نہ کسی درجے میں اللہ دین کی محنت کے لیے قبول کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ابھی آپ سے مخاطب تھے ہمارے جامعہ منظور اسلامیہ کا فخر، فاضل جامعہ منظور اسلامیہ حضرت مولانا عزیر گل توحیدی صاحب، جو بہت خوبصورت انداز میں آپ سے گفتگو فرما رہے تھے. ابھی میں دعوت دوں گا ہمارے جماعت پاکستان علماء کونسل پنجاب کے صدر جناب حضرت مولانا اسلم صدیقی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. خطیب اسلام حضرت مولانا اسلم صدیقی صاحب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام،
طلباء کرام، اصل میں تو بیان کرنے کے لیے اس پروگرام میں بڑے بڑے اکابرین تشریف لا رہے ہیں۔ میں اپنے محترم حضرت مولانا اسد اللہ فاروق جو اس جامع کے محتمم ہیں، ان کے حکم پر اپنی چند گزارشات عرض کروں گا۔ میں ان حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہترین یہ پروگرام ترتیب دیے ہے اور بڑے بڑے علماء کا گلدستہ سجایا ہے۔ وہ کتنے خوش قسمت طلباء ہیں جنہوں نے اس مدرسے کے اندر اللہ کے دین کو پڑھا ہے۔ اللہ نے ان بچوں کو، ان طلباء کو اپنے دین کے لیے چن کر اس مدرسے میں بھیجا ہے۔ اور اس مدرسے کے اندر یہ جو طلباء آئے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہ طلباء اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، سکول کے اندر پڑھنے کے لیے، دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اپنی مرضی سے جاتے ہیں، لیکن دین اسلام کے لیے ان مدرسوں کے اندر جو طلباء آتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے آتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا۔ اللہ جو ہے اپنی کتاب کے لیے آپ لوگوں کو چنا ہے، پھر اوصاف پیدا کیے ہیں۔ آپ وہ خوش قسمت عزیز طلباء ہیں کہ آپ کے قدموں کے نیچے جب آپ چلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ پر بچھاتے ہیں۔ یہ آپ کا اعزاز ہے۔ جیسے دنیا میں اگر کوئی بادشاہ آتا ہے، کوئی وزیر آتا ہے تو اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، ایسے ویسے بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کے اعزاز کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے۔ لیکن آپ وہ خوش قسمت ہیں جب آپ اللہ کے دین کو پڑھنے کے لیے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، دین اسلام پڑھنے کے لیے، دورہ حدیث کرنے کے لیے جب آپ مدرسے میں آتے ہیں، کائنات کی رب کی قسم ہے اللہ کی نوری مخلوق تمہارے قدموں کے نیچے پر بچھاتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ اب آپ عالم بنے ہیں، یہ علم اللہ نے آپ کو دیے ہے، العلم نور، یہ نور ہے، اور آپ اپنے مقام پہ جا کر اپنے شہر کے اندر آپ نے اس نور کو پھیلانا ہے۔ تو اس لیے محترم حضرات،
حضرت نے مجھے حکم دیا تھا کہ 4 منٹ بات کرنی ہے، تو میرا خیال ہے 4 منٹ ہو گئے ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔ اب میں اس نشست کے آخری ہمارے معزز مہمان شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا دوست محمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں اور اس نشست کی دعا بھی فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا او کما قال علیہ السلام۔ ہمارے بھائی جیسے فرما رہے تھے کہ اللہ پاک جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ میرے شیخ مربی حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے راز جو ہے نا خفیہ رہتے ہیں اور اسی میں خیر ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں بتایا کہ کل تو نے مر جانا ہے، ورنہ تو دنیا کا نظام ہی ٹھپ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک راز اللہ پاک نے خود ہی فاش فرما دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ میں کس سے راضی ہوں؟ جسے میں دین کے لیے چن لیتا ہوں وہ سمجھ لے کہ میں نے خیر کا ارادہ اس کے ساتھ کاری لیا ہے۔ مشہور واقعہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وفات کے بعد کسی کو زیارت ہوئی تو پوچھا کیا حال گزرا؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا اللہ میری بخشش ہو جائے بس۔ فرمایا اگر بخشنا نہ ہوتا تو تجھے دین کے لیے ہم قبول ہی نہ کرتے، کچھ اور مانگ۔ اب اتنی بات ہے کہ دین کی سمجھ کیا ہے وہ بھی حدیث شریف میں ہے، اس کو ذرا سارے بھائی ذہن میں رکھیں۔ تین علاقے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے اس آدمی میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ التجاوز اقدار دنیا جو یہ کرتا ہے اس سے بے رغبتی اس کے دل میں آتا ہے، ضرورت کے درجے میں دنیا میں لگتا ہے اب گھر میں نہ ہو تو برا کار ہے، لیکن کوئی عقل مند اندر نہیں بیٹھا رہتا کہ اندر ہی اخبار کیوں بڑے آپ جناب بلے میرے ساتھ سے لے ایک چوری صاحب ماشاء اللہ 2 گھنٹے اندر ہی گئے
दुकान पे बैठा करना की पे